من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعجل 3 سال کا وقفہ بات چل رہی تھی قرآن مجید کے نزول کی کہ قرآن مجید کس طریقے سے نازل ہوا ہے. تو کل آپ لوگ قرآن کے 2 قسم کے نزول سے آشنا ہوئے. ایک نزول تدریجی یعنی 23 سالہ رسول خدا کی رسالت کی زندگی میں جہاں جتنی آیتوں کی ضرورت ہوتی تھی موقع اور مناسبت کو دیکھ کر اللہ وہاں اتنی آیتیں بھیجتا تھا، نازل کرتا تھا. تو 23 سال میں قرآن مجید مکمل طور پر نازل ہوا. ٹھیک، یہ جو تھوڑی تھوڑی آیتیں نازل ہوئی ہیں انہیں کو کہا جاتا ہے نزول تدریجی. یہ جو 23 سال میں قرآن مکمل ہوا ہے. پھر قرآن مجید میں ایسی آیات بھی ہیں کہ جن آیات سے قرآن کے یکجا اور مکمل طریقے سے نازل ہونے کی بات کہی گئی ہے. جیسے خود سورہ مبارکہ قدر میں ٹھیک انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو ابھی یہ صرف نزول کی 2 قسمیں بتائی تھی یا 2 چیزوں کی طرف اشارہ کیا تھا، نزول تدریجی اور نزول دفعی کی طرف. ٹھیک ہے، ابھی ہو سکتا ہے کہ آگے جا کر کے ان دونوں چیزوں کو جمع کریں اور بتائیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. ٹھیک، اس سے پہلے آپ کو 3 سال کے وقفے کی بات کر رہے ہیں کہ 3 سال کہ 27 رجب کو جب اللہ کے رسول کو خدا کی جانب سے اعلان رسالت کا حکم ملا ہے، یا یوں کہا جائے کہ پہلی وحی نازل ہوئی جی رسول خدا پر. جب پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ کو اعلان رسالت کا حکم دیا گیا، اس کے بعد سے 3 سال تک نزول کا سلسلہ متوقف رہا. 3 سال تک کوئی وحی نازل نہیں ہوئی. بعثت پیغمبر کے بعد سے 3 سال تک نزول قرآن کا جو سلسلہ رکا رہا، متوقف رہا. اسی 3 سال کے عرصے کو زمانہ فترت کہا جاتا ہے، فترت کا زمانہ کہا جاتا ہے. ٹھیک، لہذا اگر کبھی پوچھا جائے زمانہ فترت کس کو کہتے ہیں تو آپ بتا لیں کہ بعثت پیغمبر کے بعد 3 سال تک جو نزول وحی نزول قرآن کا سلسلہ منقطع رہا، اسی کو 3 سال جب کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، 3 سال کے بعد پھر اللہ کی جانب سے وحی نازل ہوئی. فاصدع بما تؤمر. تو 3 سال جو نزول وحی کا سلسلہ منقطع رہا، اللہ کے رسول ان 3 سالوں میں خفیہ طور پر، پوشیدہ طور پہ چھپ کر کے تبلیغ کرتے رہے. 3 سال کے بعد جب یہ حکم ملا ہے فاصدع بما تؤمر، تو اس کے بعد علل اعلان اللہ کے رسول نے اپنی رسالت کا علل اعلان جو ہے اعلان کیا، لوگوں کو مسلم کیا اور تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا. ٹھیک ہے، پیغمبر اسلام ہجرت سے 13 سال پہلے یعنی 609 عیسوی میں 609 عیسوی میں 27 رجب کو نزول وحی کے بعد مبعوث برسالت ہوئے. لیکن ایک آسمانی کتاب کے عنوان سے نزول قرآن کا آغاز 3 سال کے بعد ہوا، کیونکہ چند آیتیں ابتدا میں نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اس کے بعد نزول کا سلسلہ منقطع ہو گیا. تو ادھر سے نہیں جوڑا جاتا کہ یہ آسمانی کتاب، ٹھیک ہے، حکم الہی تھا، حالانکہ وہ بھی کتاب کا ہی حصہ تھا. ٹھیک ہے نا، لیکن
قرآن کے بعنوان ایک آسمانی کتاب کے نازل ہونا، سمجھ رہے ہیں، آسمانی کتاب کے عنوان سے قرآن کا نازل ہونا، یہ 3 سال کے بعد زمانے فترت کے بعد سے جو وحی کا سلسلہ اور نزول قرآن کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس کو نزول قرآن کا زمانہ بتایا جاتا ہے۔ ٹھیک، یہ جو 3 سال وقفہ رہا، اس کو فترت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان 3 سالوں میں اللہ کے رسول نے خفیہ طور پر دین کی تبلیغ کی، اور جب آئے فاصدع بما تؤمر نازل ہوئی تو اس کے بعد اللہ کے رسول نے اعلانیہ تبلیغ کرنا شروع کی۔ ابو عبداللہ زنجانی کے بقول اقرا بسم ربک الذی خلق کے نازل ہونے کے بعد 3 سال تک نزول قرآن کا سلسلہ رہا۔ اس 3 سال کی مدت کو فترت وحی کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد تدریجی طور پر دوبارہ نزول قرآن کا سلسلہ شروع ہوا۔ عجیب ہے، یہ بالکل جو ہے نظریہ فترت والے کے خلاف ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں، میرے خیال سے یہ ضرور لکھاوٹ میں کوئی غلطی ہے، بات سمجھ رہے ہیں۔ زمانہ فترت کہتے ہی ان 3 سالوں کو جس میں وحی نازل نہیں ہوئی، جس میں قرآن نازل نہیں ہوا۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ مبارکہ الگ کی، ٹھیک ہے، ان آیت کے نزول کے بعد 3 سال تک نزول قرآن کا سلسلہ رہا۔ 3 سال تک نزول قرآن کا سلسلہ رکا رہا۔ اسی 3 سال کی مدت کو فترت وحی کا زمانہ لو۔ اس کے بعد تدریجی طور پر دوبارہ نزول قرآن کا سلسلہ شروع ہوا۔ 5 آیت میں نازل ہوئی تھی پہلے، چھوٹا ہوگا غیر صورت۔ اب یہ جو تدریجی قرآن نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے، زمانے فترت کے بعد دوبارہ جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، تو کتنے سالوں میں، کتنے عرصے میں یہ آسمانی کتاب کامل ہوئی ہے، قرآن پورا ہوا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ تدریجی طور پر نزول قرآن کی مدت 20 سال ہے، چونکہ 23 سال رسول خدا کی رسالت کی زندگی ہے، ٹھیک، 23 میں سے 3 زمانے فترت نکال دو تو بچتے کتنے ہیں؟ 20 سال۔ تدریجی 20 تو تدریجی طور پر جو قرآن نازل ہوا ہے اس کی مدت کتنی ہے؟ 20 سال ہے۔ کیونکہ بعثت کے وقت جو آیتیں نازل ہوئی تھی، ٹھیک، اس کو نہیں جوڑتے ہیں، یا اگر اس کو جوڑتے ہیں تو جو 3 سال زمانے فترت رہا ہے اس کو مائنس پھر کرتے ہیں اس میں سے، سمجھ رہے ہیں؟ یا تو زمانے فترت کے بعد سے ہی نزول تدریجی کا حساب کیا جاتا ہے، اس سے پہلے سورہ الگ کی جو چند آیتیں نازل ہوئی ہیں اس کو شمار نہیں کیا جاتا، ٹھیک، یا جب اس کو شمار کرتے ہیں وہاں سے لے کے چلتے ہیں ابتداء بعثت سے، تو فترت کا جو 3 سال درمیان میں ہے اس کو کیا کرتے ہیں؟ نکال دیتے ہیں۔ تو دونوں صورتوں میں کل کتنا؟ 20 سال۔ پہلا اگر اس کو جوڑا جائے تو پھر 23 سال ہو جائے گا، فترت کو بھی اگر جوڑ لیا جائے۔ تو یہ کہہ رہے کہ بعثت کے 3 سال کے بعد نزول قرآن کا آغاز ہوا، اور پیغمبر اسلام کی حیات طیبہ کے آخری سال تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ کہہ رہے اب یہ وہ جگہ ہے، وہ مقام ہے کہ جہاں 3 سوال ابھرتے ہیں، ذہن میں آتے ہیں۔ ایک تو وہی سوال جو نزول تدریجی اور دفعی کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا، جو کل یا پرسوں، ہاں، جس میں قرآن کے شب قدر میں نازل ہونے کی بات کہی گئی تھی۔ کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن کے نزول کی ابتدا شب قدر سے ہو، جبکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ 27 رجب کو رسول پر سورہ الگ کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی، اسی کے بعد آپ مبعوث و رسالت۔ سورہ قدر کہہ رہی انا انزلناہ فی
لیلۃ القدر، قرآن کب نازل ہوا ہے؟ شب قدر میں نازل ہوا۔ دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ سورہ علق کی ابتدائی آیتیں کب نازل ہوئی؟ 27 رجب بعثت کے دن نازل ہوئی ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن کہ قرآن کی ابتدا شب قدر میں ہوئی ہو جبکہ سورہ علق کی ابتدائی آیتیں 27 رجب کو ہوئی ہیں؟ ایک ہی ہو سکتا ہے، یا تو شب قدر مانو یا 27 نہیں تو ہم قرآن تو نہ مانیں گے، یہ دونوں تو قرآن کی بات ہے۔ دونوں قرآن کی بات ہے۔ کیوں اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ آیتیں جب تفسیر میں جاؤ تو تفسیر ہی کہتی کہ یہ آیتیں 27 رجب کو نازل ہوئی ہیں۔ تفسیر بھی تو قرآن کا ہی حصہ ہے، یہ بھی تو قرآن ہی ہے نا۔ اقرا بسم ربک الذی قرآن نہیں ہے نا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ ہاں تو کہنے کا مطلب قرآن کی آیت ہے نا جی، تو یہ آیت کب نازل ہوئی ہے؟ جس سے پوچھو گے کہے گا 27 رجب کو۔ آیت میں نہیں آیا ہے کہ 27 رجب کو یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ایک آیت نازل ہوئی ہے تو کب نازل ہوئی ہے یہ تو ہر آدمی پوچھے گا نا۔ کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ ہر آیت کے بارے میں جو اس کا وقت بھی بتایا جائے، ہر آیت کے بارے میں تو فری ہو جائے گا کہ کب نازل ہوئی کیوں نہیں بتایا گیا۔ ہاں سورہ حمد کب نازل ہوا کون بتائے گا؟ کہاں نازل ہوگا؟ کون بتائے گا؟ تفسیر بتائے گی۔ سورہ اخلاص کب نازل ہوا کون بتائے گا؟ سورہ میں ذکر ہوگا کہ کب نازل ہوا۔ چلو ابھی جواب ملے گا، ابھی گھبراؤ مت، ابھی پریشان مت ہو۔ دونوں میں نازل ہوا ہے۔ 27 رجب کی جو بات کی گئی ہے وہ نزول تدریجی کی بات ہے کہ قرآن کا تدریجی نزول 27 سے شروع ہوا ہے، ٹھیک۔ اور جو شب قدر میں نزول قرآن کی بات کی گئی ہے وہ نزول دفعی کی بات کی گئی ہے کہ مکمل قرآن جو ہے شب قدر میں نازل ہوا۔ سمجھ گئی بات؟ چلے نمبر 2، دوسرا سوال یہ ہے کہ نبی کریم پر سورہ علق کی ابتدائی آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی۔ ہم کہتے ہیں کہ سورہ علق کی ابتدائی آیتیں سب سے پہلے رسول اسلام پر نازل ہوئی ہیں، تو پھر سورہ الحمد کو فاتحۃ الکتاب کیوں کہا جاتا ہے؟ فاتحۃ الکتاب تو اس کو کہنا چاہیے کیونکہ کتاب کی ابتدا اس سے ہوئی ہے۔ کتاب کا افتتاح سورہ علق سے ہے تو سورہ افتتاح اسی کو کہنا چاہیے، یا سورہ فاتحہ اسی کو کہنا چاہیے سورہ علق کو۔ لیکن سورہ علق کو فاتحۃ الکتاب نہیں کہا جاتا، سورہ الحمد کو کہا جاتا ہے۔ اس لیے جناب یہ سورہ حمد جناب پوری ایک ساتھ نازل ہوئی تھی، اور جناب یہ تو علق کی صرف 5 آیت میں نازل ہوئی تھی۔ ہاں یہ بھی سارے جواب آئیں گے۔ ہاں یہ ایک سوال یہ ہے کہ اگر رسول خدا پر سورہ علق کی ابتدائی آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں تو پھر سورہ الحمد کو فاتحۃ الکتاب کیوں کہا جاتا ہے، سورہ علق کو کیوں نہیں کہا جاتا ہے؟ پھر تیسرا، اگر قرآن مجید میں 20 سال کے عرصے میں مختلف حالات اور مواقع کے پیش نظر آہستہ آہستہ قرآن مجید نازل ہوا ہے تو شب قدر میں پورے قرآن کے نزول کا کیا مطلب ہے؟ اب ان 3 سوالوں کے جوابات دیں گے، ٹھیک۔ پہلا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ نزول قرآن کی ابتدا شب قدر میں ہوئی ہو اور
نزول قرآن کی ابتدا شب قدر ہو، جبکہ یہ بات طے شدہ ہے، سب مانتے ہیں، سب تسلیم کرتے ہیں کہ 27 رجب کو رسول خدا پر سورہ الگ کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں، جس کے بعد آپ مبعوث برسالت ہوئے۔ کہہ رہے ہیں کہ بعثت کے 3 سال بعد نزول قرآن کا آغاز ہوا۔ بعثت کے موقع پر نازل ہونے والی سورہ الگ کی 5 آیتوں پر قرآن کا اطلاق سورہ الگ کی تکمیل کے بعد سے ہوتا ہے۔ نزول قرآن کا آغاز اس وقت سے ہوا جب آیے فاصدع بما تؤمر کا نزول ہوا، جس کے بعد رسول علی الاعلان تبلیغ پر مامور ہوئے۔ اس کے بعد سے وفات رسول پر مسلسل آیتوں اور سوروں کا نزول ہوتا رہا۔ کہہ رہے ہیں کہ بعثت کے بعد 3 سال تک جو نزول کا سلسلہ رکا رہا، ٹھیک ہے، وہاں سے کوئی نہیں مانتا نزول قرآن کا وقت، سمجھ رہے ہیں؟ بعثت کے موقع پر 3 آیتیں یا 5 آیتیں سورہ الگ کی نازل ہوئیں، یہ سب مانتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ان آیتوں کو سورہ الگ کا حصہ کب مانتے ہیں؟ سورہ الگ جب اس کی تکمیل ہوئی ہے 3 سال کے بعد، تو گویا 3 سال پہلے کی جو چند آیتیں نازل ہوئی ہیں وہاں سے نزول قرآن کا سلسلہ نہیں مانا جاتا، سمجھ رہے ہیں؟ نزول قرآن کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا جب یہ بحث کی جاتی ہے تو زمانے فترت کے بعد سے، جہاں سے مسلسل قرآن مجید کا نزول جو ہے ہوتا رہا، جہاں سے تدریجی سلسلہ شروع ہوا ہے وہاں سے مانا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لہذا بعثت کے موقع پر سورہ الگ کی جو چند آیتیں نازل ہوئی ہیں اس کو نظر انداز کیا گیا ہے، اس کو نزول تدریجی کا حصہ نہیں مانا جاتا۔ بات کریں اگر اس کو نزول تدریجی کا حصہ مان لیا جائے تو ظاہر سی بات ہے وہی پہلے والی بات جو میں نے کہی، پھر اس کا تو اس طریقے سے جواب دینا پڑے گا کہ نزول میں ایک تسلسل کا ہونا ضروری ہے، سمجھ رہے ہیں؟ 3 سال کا فاصلہ تسلسل کو ختم کرتا ہے، لہذا اگر ہم قرآن مجید کے نزول کو جب تدریجی نگاہ سے دیکھیں گے تو یہ 3 سال کہ جو تدریج کو اور تسلسل کو ختم کر رہا ہے اس کو درمیان سے ہمیں نکالنا پڑے گا۔ جب یہ 3 سال نکال دیں گے، ٹھیک ہے نا، تب جا کر کے تسلسل صحیح ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ یا تو پھر یہ کہیں گے کہ چونکہ وہ چند آیتیں تھیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد 3 سال تک سلسلہ رکا رہا، 3 سال کے بعد جب دوبارہ نزول کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور سورہ الگ کی جب کچھ اور آیتیں نازل ہو گئی ہیں، جب سورہ مکمل ہو گیا ہے تب ان آیتوں کو سورہ الگ کا حصہ قرار دیا گیا۔ اس سے پہلے وہ صرف آیتیں تھیں، سورہ الگ کا حصہ نہیں تھی۔ جب یہ کسی سورہ کی آیت بنی ہے، جب کسی سورہ کا حصہ بنی ہے، تبھی سے نزول کو مانا گیا ہے یا نزول کو تسلیم کیا گیا ہے، یہ صحیح ہو جائے گا۔ یا آسان لفظوں میں یوں کہا جائے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق کی آیتیں بعثت کے موقع پر نازل ہوئی ہیں، ٹھیک، لیکن نزول قرآن کا وقت وہاں سے شمار نہیں ہوتا ہے، کہاں سے ہوتا ہے؟ فاصدع بما تؤمر سے، ٹھیک۔ ہاں، جب بات یہ آئے گی کہ قرآن مجید کی سب سے پہلی نازل ہونے والی آیت بتاؤ تو وہاں پہ اس آیت کی نشاندہی کی جائے گی اور سورہ الگ کی آیتوں کا حوالہ دیا جائے گا۔ لیکن جب قرآن مجید کے نزول تدریجی کی بات آئے گی کہ قرآن مجید کے نزول تدریجی کا وقت بتائیے، کب سے تدریجی سلسلہ شروع ہوا، تو یہ کس کو بتائیں گے؟ فاصدع بما تؤمر کو، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں۔
چلے کل دیکھا جائے گا انشاءاللہ.